ملک کے دھارے میں بہ رہا ہے، ہر کسے باشد اسے جانتا ہے۔ آج حکومت کا ایک جملہ بہت عام ہے، گھر واپسی کرائیں گے۔ کیا مطلب ہے گھر واپسی کا؟ گھر واپسی کا مفہوم ہے مسلمان بچوں کو بے ایمان بنانا، مسلمان بیٹیوں سے ایمان چھیننا، یہ گھر واپسی کا مفہوم ہے۔ اور واقعتاً اس کے لیے حالات بھی اسی انداز کے مرتب ہیں۔ اگر کسی گھر پہ کوئی آدمی حملہ آور ہو اور مزید یہ کہ وہ گھر باہم منتشر ہو، بکھرا ہوا ہو، اس گھر کو اجاڑنا بہت سہل اور بہت آسان ہے۔ دوسرے یہ کہ گھر پہ کوئی حملہ کرتا ہے لیکن کم از کم گھر متحد ہے، تو ایسی صورتحال میں کچھ نہیں بگڑتا۔ دو مصرے یاد آ رہے ہیں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج امت مسلمہ کا حال سیم یہ ہے، ان کی تصویر اور صورتحال یہ بنی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ ملک کے حکام کی جانب سے عجیب طرح کے حملے ہیں، یہ ہمارے ملک کی زمین اپنی وسعت کے باوجود اہل ایمان کے لیے تنگ ہوئی جا رہی ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمارے اپنوں نے ہمارے اپنے بیچ کھائیاں کھڑی ہیں اور سینکڑوں ایسے فتنوں کا جنم دے دیا ہے جو ایمان کو نوچ کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے قادیانیت کا دور کتنا جاری ہے، اور ابھی ہم اس سے نمٹنے نہیں پائے۔ فتنہ شکیلیت جگہ جگہ بہت شد و مد کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور آئے دن اپنے لمٹ میں جوانوں کو، اور خاص کر ان جوانوں کو جو تعلیم سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، یہ مکاتب کے نظام سے دور ہیں، ان کو اپنی زد میں لے لیا ہے۔ تو کہیے ایک طرح سے سب کا نشانہ اس وقت صرف ایمان ہے۔ ایمان چھینو، ایمان لوٹو، ایمان بسوٹو، ایمان سے لوگوں کو عالی اور خالی کر دو، ایک ہی چیز پر محنت ہو رہی ہے۔ آج کفر کی کھلی ارغانیں ہیں، اس ملک میں کبھی شرک کی کھلم کھلا دعوت نہیں دی گئی، بےایمانی کی ایسی کھلم کھلا دعوت نہیں دی گئی جیسا کہ اس وقت اور ان حالات میں، خاص کر 24 میں یہ جو قوت لیے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا 22 کے حالات میں جگہ جگہ یہ اعلانات، اشتہارات اور یہ بیان بازی کی گئی۔ ملک جمہوری ہے، لیکن جمہوری ملک کا پی ایم اپنے خاص اسٹیج سے بھاشن اور بیان دیتا ہے کہ آپ خاص مذہب کی تشہیر کریں اور اس پر چلیں، اور ان کے وزراء ساتھ رہنے والوں نے الگ اعلان بیانات دیے، اپنی مساجد سے رام رام کہو، اس کا آواز تھوڑا سا ڈاؤن کریں، اپنی مسجدوں سے رام رام کہو، لائٹنگ کرو، یہ سب کرو۔ حالانکہ اہل ایمان نے، اہل اسلام نے کبھی نہیں کہا آپ اپنے مندر سے کلمہ توحید بلند کریں، اہل ایمان نے کبھی نہیں کہا آپ نعرہ تکبیر بلند کریں، اہل اسلام نے کبھی نہیں کہا آپ کلمات اذان یا کلمات تکبیر اپنے مقامات سے اس کا آغاز کریں۔ یہ کلم کلہ بے ایمانی کی دعوت جس میں ہمارے نوجوان جس کی زد میں آ رہے ہیں اور آئے، میں بہت دور پار کی بات نہیں کرتا، اپنے ان حلقوں کی بات کرتا ہوں، اپنے انہی دلوں کی بات کرتا ہوں۔ سہارنپور جہاں شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ نے مدتوں علم حدیث پڑھایا، جہاں حال میں دین کے اہم ترین مراکز قائم ہیں، وہی کے جامع مسجد کے حلقے میں نفاذ بازار میں نوجوان کہتے ہیں 22 کے موقع پر ہم حلوہ بانٹیں گے۔ کیوں بانٹیں گے آپ حلوہ؟ کس خوشی میں آپ حلوہ بانٹیں گے؟ کہ رام للا وہ براجمان ہو رہے ہیں اس خوشی میں؟ کمال ہے، اتنی موٹی بات ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ بہت بنیادی باتوں کو سمجھ لینا ضروری ہے دوستو۔ ان کی باتوں میں ایک بات بہت علل اعلان آپ نے سنی کہ بابری مسجد رام کا جنم بھومی ہے،
بابری مسجد رام کا جنم بھومی ہے۔ بس یہ ایک لفظ سمجھنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے کہ بابری مسجد رام کا جب جنم بھومی ہے، اس کا مطلب یہ کہ رام کا جنم ہوا تھا، اور جنم جس چیز کا ہوتا ہے وہ انسان ہوگا یا حیوان ہوگا، ہم بہت اچھی طرح جان کر پہچانتے ہیں بقول حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب تعلیم الاسلام کہ رام ایک بہترین انسان تھے، رام ایک امن اور شانتی کے آدمی تھے، رام ایک عزت دار انسان تھے، لیکن تھے تو انسان ہونے کا مطلب یہ کہ جب ان کا پیدائش ہوئی تو پیدائش میں انسان ہو گیا حیوان، ہم مانتے ہیں وہ انسان تھے، اور جو بندہ انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھگوان نہیں ہو سکتا ہے، جو بندہ انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھگوان بولو ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ بھگوان نہیں، آپ کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ آپ کس چیز کے لیے لائٹنگ کرتے ہیں؟ اب آواز بہت کم ہو گئی اور تھوڑا ذرا سا اس وقت میں ہمیں اپنے بچوں کو بہت ضروری ہے سمجھانا اور سنبھالنا۔ ہم اندر سے بھی کھوکھلے اور باہر سے بھی کھوکھلے ہیں۔ ایمان جس طرح لٹتا اور پٹتا جا رہا ہے، اور خاص کر وہ طلبہ اور بچے جو اسکول اور کالج کے منہ میں ہیں، کیوں؟ ان کی آپ کارگزاری سنیے، ان کے حالات آپ سنیے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اگر کوئی باپ اسے ذرا فرصت ملے وہ کارگزاری کو سن سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ تو آدمی کو کمانے سے فرصت نہیں، یہ کہ پھر آدمی کو محلے میں کیا ہو رہا ہے، کیا تباہی مچی ہوئی ہے، اس سے فرصت نہیں۔ اولاد کی کارگزاری لے تو انداز و احساس ہوگا۔ اگر کوئی والد اپنے بیٹے سے پوچھے ہاں بیٹا آج اسکول گئے؟ جی ابو آج اسکول گیا۔ کب گئے؟ کہ جو صبح 8 بجے میں نکلا، میری بس آئی، اس کے بعد میں سوار ہو کے گیا، میم نے مجھے لیا اور کہا کہ جیسے اسکول میں انٹر ہو رہے تھے تو ایسے وقت میں میم نے سدائی دی، آپ نمستے کیجئے، ہم نے نمستے کیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہماری پریڈ کا نظام چلا اور ہم نے سب لوگوں نے وہاں کھڑے ہو کر جن گن من اس طرح کے کلمات پڑھے، اور اس کے بعد آج کل ہمارے اسکول میں ایک نئی تازہ مورتی نصب کی گئی ہے، اس مورتی کے سامنے سب لوگوں نے ہاتھ جوڑے نمن کیا اور دیر تک کچھ نہ کچھ کلمات پڑھتے رہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنی کلاس کو گئے اور جا کے پھر ہم نے تعلیم حاصل کے اسباق پڑھے۔ اب ایک صاحب ایمان باپ کے لیے یہ فکر کا لمحہ ہے اور اس کا دل دھڑکنا بھی چاہیے، وہ اس ساری باتیں سن کر ذرا ہوشیار ہو جائے اور پہلے پر اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔ بیٹا ہم نے تجھے تعلیم کے لیے ڈالا تھا، لیکن آج احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی، کسی اور اسکول کا انتخاب کرنا تھا، اب 1.5 مہینہ باقی ہے، ابھی آپ کلاس پوری کیجئے، اس کے بعد ہم آپ کا اسکول چینج کر دیتے ہیں۔ کیوں ابو؟ اتنا تو اچھا اسکول ہے۔ نہیں بیٹا، آپ کا ایمان جا رہا ہے، آپ کا عقیدہ کھسک رہا ہے، آپ نے جو کارگزاری سنائی ہے وہ بہت بھیانک ہے، وہ ایمان کو لوٹ لینے والی ہے۔ واقعی باپ کے لیے ذمہ داری کا مقام ہے۔ اس کے بعد باپ کی ذمہ داری ہے وہ جو اس کو زہر چڑھایا گیا ہے اس زہر کو نکالنا، وہ جو مرض اس کو پلایا گیا ہے اس مرض کے لیے کسی تریاق کا علاج کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کیسے؟ طریقہ کار بدلے۔ دیکھو بچہ بات سنو، وہ جو تم نے پریڈ کیا اور ایک مورتی کو آپ نے نمن کیا، یہ سوریہ نمستے آپ نے کیا، بچہ اچھی طرح سمجھ لو، مورتی ہے، چاہے رحیم کی ہو یا رام کی، مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑنا، مورتی پر مالائیں چڑھانا اور مورتی کے اوپر کوئی پھول پٹاخا یا نمکین میٹھا جو بھی کچھ چڑھایا جاتا ہے سب فضول اللہ حاصل ہے۔ اس لیے کہ بچہ آپ نے دیکھا ہوگا جب صبح 8 بجے اس کے اوپر کوئی پرساد چڑھایا گیا اور دن بھر کے 12-1 بجے اور آپ اسکول سے واپس جانے لگے، آپ نے بچہ دیکھا جو فروٹ اس پہ چڑھایا گیا تھا وہ سیم باقی تھا، یہ کچھ کم بتی ہو گیا تھا۔ بچہ کہے گا نہیں ابو وہ جو کچھ چڑھایا گیا سیم باقی تھا، بلکہ جب ہم وہاں سے آ رہے تھے
تو اس کے اوپر تو کتا چڑھا ہوا تھا اور مکھی بھنک رہی تھی. کہا بیٹا یہی سچائی ہے بس. وہ اگر خدا ہوتا مکھی نہ بھنکنے دیتا اور مکھی کو اپنے اوپر گندگی نہ کرنے دیتا. وہ اگر خدا ہوتا تو کتا اس کے اوپر نہ چڑھتا. یہی توحید کی پہچان ہے. مورتی ہے, اس کے اوپر جو کچھ چڑھایا گیا سب کچھ بیکار ہے. وہ کھا نہ سکے, اڑا نہ سکے, پیشاب کرتے کتے کو ہٹا نہ سکے. بچہ وہ خدا نہیں ہو سکتا, وہ مورتی ہے. خدا تو وہ ہے جو کائنات کو بناتا ہے. خدا تو وہ ہے جس کے نظام کے تحت پورا جہان ہے. یہاں نظام الٹا ہے. ہم اپنی اولاد کو سبق سکھائیں. آج یہی ایمان چھین لینے کی کوشش ہو رہی ہے. رام بھگوان 500-700 سال کے بعد آئے. معاف کرنا دوستو, حالات تو ایسے ہیں کہ یہ کچھ کہنے جیسا بھی نہیں رہ گیا. زبانوں پر پہرے لگتے جا رہے ہیں, لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو توحید بھی نہ سمجھائیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو حقیقت بھی نہ سمجھائیں؟ اور بہت ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں, جب اس ملک میں اسلام کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی, توحید کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی, خدا کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی, سچائی سورج چڑھتے سورج کی طرح کھل کر سامنے آ جائے گی اور حقیقت کھل کر رہ جائے گی کہ اللہ کیا ہے اور بدھ کیا ہے. دنیا جانتی ہے. وہ کہتے ہیں گھر واپسی, کبھی گھر واپسی نہیں ہو سکتی انشاءاللہ تعالی. ہم اپنی اولاد کو سمجھانے والے ہوں, انہیں پاٹ پڑھانے والے ہوں, بلکہ ان کی زندگی میں توحید اتارنے والے ہوں. ماں باپ کو قسمیں اٹھا لینی چاہیے. اگر جینا ہے اپنی اولاد کو ایمان اسلام حدود سکھانا ہوگا. چنانچہ اس طرح ایک ماں باپ کو خریدا ہے وہ ان تمام تر چیزوں کا کھنڈن کرے, ان کی تردید کرے اور اولاد کے ذہن و دماغ میں سبق بتائے کہ صحیح توحید کا نظام کیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو پیغام دیا کفر کے بیچ میں, المناک حالات میں, جب ان کا گھیرا دے لیا گیا اور ان سے دیکھا گیا کہ بت ٹوٹ گئے ہیں, کس نے توڑے یا پتہ نہیں, بس بات چلی. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ہو نہ ہو ابراہیم نام کے ایک جوان ہے, وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. اس سب نے ایک کام کیا ہوگا. کب پوچھو ابراہیم سے. حضرت ابراہیم کو پکڑا گیا اور پوچھا گیا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم. ابراہیم یہ اتنا برا کام تم نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کون سا کام؟ یہی جو ہمارے بتوں کے ساتھ ہوا ہے. کون سے بت؟ یہی جو برابر میں ہیں. کہاں ہیں؟ مجھے لے چلو. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے, سب کا معائنہ کیا, دیکھا فروٹ رکھے ہوئے ہیں, کیلا, پپیتا, انار, سیب, سنترا, مٹھائی, سب کچھ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے. اور بتوں کا حال یہ, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا, کسی کا ناک ٹوٹا ہوا, کسی کا سر پھٹا ہوا, کسی کا وجود ٹوٹا ہوا. حضرت ابراہیم نے تمام کو دیکھ کر کہا یہ سب فروٹ کس نے چڑھایا؟ کہ یہ تو ہم نے چڑھایا. کب چڑھایا؟ کہ شام چڑھایا. اچھا یہ سب ٹوٹ گئے؟ کہ جی ٹوٹ گئے. یہ بڑے والا کیوں نہیں ٹوٹا؟ وہ چپ. کہ یہ نہیں ٹوٹا اس کا مطلب یہ پھر کوئی نہ کوئی پہلو ضرور ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں تم نے رات فروٹ چڑھایا ہوگا اور رات کے کسی وقت ان میں کھانے پینے کے اوپر باہم لڑائی بجی ہوگی, اور جب لڑائی بجی ہوگی تو اس بڑے والے کو غصہ آیا ہوگا, اس بڑے والے نے سب کو بجایا ہوگا, تبھی تو کسی کا ہاتھ ٹوٹا, پیر ٹوٹا, کسی کا سر پھٹا. اگر کوئی اور ان کو توڑنے والا ہوتا تو پھر بڑے والے میں ٹوٹتا, لیکن بڑے والا بچا اور سب ٹوٹے ہوئے. یہ سب کی سب مکاری کی بڑے والے کی ہے. اور تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ تو بھگوان ہے, تمہارے خدا ہے. اس سے بہتر یہ کہ کسی اور سے سوال کرو, تم انہی سے براہ راست پوچھو. فَجَعَلَهُ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. جب سارے ٹوٹے پڑے اور یہ بڑا باقی ہے, اسی سے بات کرو. دوستو یہ ایسا جواب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. کفر کے بعد اس کا جواب نہ کل تھا نہ آج ہے اور نہ کبھی ہو سکتا. جیسے حضرت ابراہیم کی یہ بات سنی تو شرماتے ہوئے ثم نكسوا على رؤوسهم, ان کی نیچی لگ گئی, ان کی نظریں جھک گئی اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم
تجھے تو یہ بات معلوم ہے، یہ بولتے نہیں۔ اچھا یہ بولتے نہیں؟ ارے ان کے منہ تو ہے، ان کو سر تو بنا ہوا ہے، یہ بولتے نہیں۔ ان کے ہاتھ تو ہیں، یہ پکڑتے نہیں۔ ان کے پیر تو ہیں، چلتے نہیں۔ تبھی تو سارا فروٹ رکھا ہوا ہے۔ ارے خود تو سمجھو، اف لکم، افسوس تمہاری متوں کے اوپر، افسوس تمہاری عقلوں کے اوپر۔ لمن تعبدون من دون اللہ، ایسی چیز کو کیوں پوچھتے ہو؟ لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو تمہیں بال برابر نہ نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ جب اپنے اوپر سے مکھی کو اڑا نہ سکے، پیشاب کرتے کتے کو ہٹا نہ سکے، خاک تمہارے اوپر آنے والی تکلیفوں کو ہٹائیں گے۔ یہ ہے اصل توحید دوستو۔ ہاں آج اپنے اولاد کو سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن نہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے کٹ گیا ہے۔